بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اس وقت آپ سن رہے ہیں ایف ایم پنجاب رنگ سے جویریہ شفیق کی آواز، اور پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم، جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے تعاون سے ایف ایم پنجاب رنگ سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. جی تو سامعین، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا چاہتا ہے 12:04. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 2 بجے تک. ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے اور پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس سے ہمیں اپنے پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کہوٹہ، جہلم، آزاد کشمیر، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، میں آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام سامعین خوش ہوں گے اور پرمسرت زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو لوگ راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں انہیں کہنا چاہوں گی جی آیا نو بخیر راگلے ست بسم اللہ تے خوش آمدید. جو لوگ دیگر شہروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں کہنا چاہوں گی گیٹ ویل سون، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے. جی سامعین، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے لینڈ لائن نمبر پر. ہمارا نمبر ہے 05192915520. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ لکھیے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، مختصر سا پیغام اور بھیج دیجیے ہمارے نمبر پر. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033392915523. جو لوگ ابھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک کے لیے ہمارا لنک ہے ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی. جی سامعین، ایک افریقی کہاوت ہے if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a nation. یعنی اگر آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی تو گویا آپ نے ایک فرد کو تعلیم دی، لیکن اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی تو گویا آپ نے ایک معاشرے کو تعلیم دی. اس کہاوت سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے. علم نور ہے اور جہالت تاریکی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں. اس سلسلے میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں طالبات کو آئی ٹی اور جدید شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے. آج کا یہ پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے سامعین کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہونے والے داخلوں کے متعلق آگاہ کر سکیں. ہمارے لیے بڑے ہی مان اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعلق شعبہ انگریزی سے ہے. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ کا تعلق شعبہ درس و تدریس سے ہے، آپ اپنے شعبے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور احسن طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب. پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب، ہم آپ کو اپنے ایف ایم پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو اور اپنے پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں خوش آمدید کرتے ہیں. آج ہم شعبہ انگریزی کے بارے میں آپ سے بہت کچھ جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے سامعین کو اپنی جائے پیدائش، تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم پنجاب رنگ یونیورسٹی ٹائم میں دعوت دینے کا شکریہ. آج میں اپنے سامعین کے ساتھ بہت کچھ شیئر کروں گا انگریزی ادب کے حوالے سے، ڈپارٹمنٹ آف انگلش راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے حوالے سے. آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ چونکہ میری ذات کے بارے میں ہے، میری جائے پیدائش کے بارے میں ہے، تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرا تعلق کرک سے ہے. یہ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے چند ایک اضلاع میں ہے جہاں پہ ایجوکیشن ریشو بہت زیادہ ہے. کاسٹ میری خٹک ہے، اور جہاں تک تعلیمی سفر کا تعلق ہے تو میں نے اپنے میٹرک تک جو تعلیم ہے
اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی ہے، اور ایف اے اور ایف ای سی اور بی اے میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک سے کی ہے، اور الحمدللہ شروع سے گریجویشن تک میں نے امتیازی پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ایم اے انگلش کیا ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلش یونیورسٹی آف پشاور سے، اور اس کے بعد میں نے مجھے موقع ملا قائد اعظم یونیورسٹی کا گریجویٹ ہونے کا، تو میں نے امریکن اسٹڈیز میں قائد اعظم یونیورسٹی سے 2011 میں ایم فل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی، مجھے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپانسرڈ اسکالرشپ ملا، اور میں نے 2012 میں پی ایچ ڈی پروگرام جوائن کیا یونیورسٹی آف میمفس ٹینیسی یو ایس اے میں، اور دسمبر 2015 میں نے یو ایس اے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری اپلائیڈ لنگوسٹکس میں حاصل کی۔ جہاں تک تعلق ہے میری تدریسی اس سفر کا، تو میں نے اپنے کریئر کا آغاز فضائیہ ڈگری کالج F6 RF کامرا سے کیا ہے 2004 میں، تھوڑے عرصے کے لیے رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایز لیکچرر کومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان جوائن کیا، وہاں میں کافی عرصہ رہا، اور پھر 2-3 اور یونیورسٹیز میں نے کام کیا، اور راولپنڈی وومن یونیورسٹی کو بطور پروفیسر میں نے ستمبر 2023 میں جوائن کیا، اور تب سے لے کر آج تک میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کو بحیثیت چیئرپرسن میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میں اپنی بچیوں کو، یہاں کے لوگوں کو میں جتنا کر سکتا ہوں، میری جتنی بھی سکلز ہیں، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ میں جو علم کی روشنی ہے وہ میں اپنے جو نئی نسل ہے ان کو دے سکوں۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا، آپ نے ابھی ہمیں شروع میں بتایا کہ آپ کا جو ایریا ہے کرک کا، وہاں پہ ایجوکیشن ریشیو بہت زیادہ ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی تو وجوہات تو کئی ایک ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے، کیونکہ ضلع کرک جو ہے اس میں اکثر جو علاقہ ہے وہ بارانی ہے، تو اس وجہ سے چونکہ ذریعہ معاش کوئی ہے نہیں، اور لوگوں کا جو فوکس ہے وہ تعلیم پہ ہی رہتا ہے۔ اور یا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح ڈسٹرکٹ چکوال ہے اس کے لوگ فوج میں بہت زیادہ ہیں، اسی طرح کرک کے لوگ بھی فوج میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ لوگ اتنی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور کوئی ذریعہ معاش ہے نہیں، تو یا وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر لیتے ہیں، یا پھر وہ آرم فورسز یا کوئی نہ کوئی وہ جاب جوائن کر لیتے ہیں، تو بنیادی وجہ یہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کو دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں منفرد بناتی ہیں؟ اچھا، یہ سوال تو ویسے مشکل ہے، لیکن ہر ادارے کے اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے وہ خصوصیات جو کسی اور ادارے میں نہ ہو، تو اس کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ سارے ادارے اچھے ہیں، لیکن یہاں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ویمن یونیورسٹی ہے، یہاں پہ صرف اور صرف بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اکثر والدین ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچیاں ایسی جگہ تعلیم حاصل کریں جہاں پہ صرف اور صرف بچیوں کی تعلیم ہو۔ تو سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ آپ کو یہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی ایک انتہائی بہترین لوکیشن پہ یہ آپ کو یہ ساری خدمات دے رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اور خصوصیات کا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں ہم ایسے کورسز پڑھائیں بچیوں کو کہ وہ صرف تعلیم کی حد تک محدود نہ رہیں، اس میں تربیت کا بھی حصہ ہو، اور اس میں ایسے کورسز بھی پڑھائے جائیں کہ ان کے لیے جو کریئر پراسپیکٹس ہیں وہ واسٹ رہیں، وہ وسیع رہیں، نہ کہ ہم ان کو کسی ایک لائن پہ لگا لیں اور وہ ڈگری لے کے اس کے بعد ان کے لیے زیادہ مواقع نہ ہوں۔ تو اس کے لیے ہم مختلف جو عصر حاضر کی ضروریات ہیں اس کے مطابق کورسز، خواہ وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کورس ہے
ہم میڈیا کے کورسز بھی پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹنگ کا جو کورس ہے وہ تو ویسے بھی HEC کی طرف سے کریکولا کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو پالیٹکس بھی پڑھاتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی مختلف قسم کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں تاکہ ہماری بچیاں صرف اور صرف جو گھریلو کام ہیں ان تک محدود نہ رہیں, بلکہ وہ اپنی تعلیم کو بھی ایسے استعمال کر سکیں جو کہ جاب کے لیے بھی فٹ ہوں, اور اگر کوئی ان کی گھریلو ذمہ داری ہے وہ بھی احسن طریقے سے نبھا سکیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب, جن کا تعلق شعبہ انگریزی سے ہے. راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں جیسے کہ داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے, تو میں ان تمام طالبات کو بتانا چاہوں گی جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلے کی خواہش مند ہیں اور اسپیشلی انگلش کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے آج بہت ہی اچھا موقع ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کے کوئی بھی سوال ہوں آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے اپنی ساری جو ان سی کیوریز ہیں وہ سالو کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے سامعین کو کلاسیکی ادب کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ شعبہ انگریزی میں کلاسیکی ادب کے مطالعے کو عصری تصانیف کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ہے بھی بہت اہم سوال. جہاں تک کلاسکس کا تعلق ہے, جس کی اردو غالباً کوئی نمونہ یا کوئی معیار اس قسم کی ہو سکتی ہے, کیونکہ کلاسک کا اردو ترجمہ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو دیکھیں, جو بھی چیز کلاسک ہے, خواہ وہ ادب میں ہے, خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہے, شعبہ زندگی میں, تو اس کی اپنی پہچان جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے, خواہ کتنی صدیاں کیوں نہ گزر جائیں. تو انگریزی ادب کا بھی یہی ہے جو اس کے کلاسکس ہیں. ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا انڈرسٹینڈ کرنا, لیکن پھر بھی وہ گریک سے لے کے یا اسے آگے بھی جائیں, اور پھر آپ انگلش میں آئیں. پھر انگلش میں مختلف پیریڈز ہیں, رینیسانس اور اس کے علاوہ وکٹورین, تو ہر دور کی اپنی پہچان ہے. تو اب چونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ چیزیں بہت تیز ہو گئی ہیں. یہ جو ڈیجیٹل ایرا جو ہے, اب ڈیجیٹل ایرا کے اندر بھی اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ ہم کلاسکس کو تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن کلاسکس کو لے کے ان کو ہم ایک ایسے احسن طریقے سے عصری جو ہماری ضروریات ہیں یا جو تصانیف ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا اس کا ہم جس کو انگلش میں بلینڈ بولتے ہیں, کوئی ایسا اس کا مجموعہ بنائیں جو ہماری جو کلاسکس کی جو پہچان ہے وہ بھی برقرار رہے, اور جو ہماری آج کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کی جا سکیں. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کلاسکس چونکہ بنیاد ہے تو ہم وہ کورسز بھی پڑھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم آج کل کے دور کی جو ضروریات ہیں, جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں, وہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو جو انگلش لٹریچر یا انگلش لینگویج کی جو بنیاد ہے اس کا بھی پتہ ہو, اور آج کل ادب یا زبان کے حساب سے ان کی اسٹڈیز میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے سامعین کو ایک تو سب سے پہلے آپ لسانیات کے بارے میں بتائیں کہ لسانیات کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ انگریزی کے نصاب میں لسانیات کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کریں. جی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. جب بات آتی ہے لسانیات پہ, زبان پہ, تو یہ اصل میں جذبات کا نام ہے. جس طرح دو قسم کی چیزیں ہیں, ایک کہتے ہیں گھر اور ایک ہوتا ہے مکان. تو گھر جو ہے یہ جذبات کا مجموعہ ہے, مکان جو ہے وہ جو آپ کو ایک بلڈنگ نظر آتی ہے جس میں آپ رہتے ہیں وہ ہے. تو اسی طرح زبان جو ہے, اگر آپ زبان پہ سوچیں تو زبان کے لیے ہم جو آپ کی مادری زبان جس کو بولتے ہیں, اس کو ہم مادری زبان کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو شاید قربت کے لحاظ سے کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا. تو یہ جو زبان ہے لسانیات, خاص کر مادری زبان یا ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں,
وہ ان کی جو اہمیت ہے وہ ماں کی جیسی ہے. وہ جتنی ماں اہم ہے اتنی زبان اہم ہے. اور پھر ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ زبان نہیں زبانیں بولی جاتی ہیں. اور پنجابی ہو گئی، اسی طرح آپ کی بلوچی، سندھی، پشتو، ناردرن ایریاز کی زبانیں. تو یہ ساری زبانیں جو ہیں اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں. اب بات رہی اس کی لسانیات کی، جو کہ اسٹڈی ہے انہی زبانوں کی، خواہ وہ انگریزی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہماری مقامی اور علاقائی زبان ہے. تو وہ اس لیے اہم ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبانوں کی خوبصورتی کیا ہے. اس کے لیے ہمیں ان کی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اور اسی اسٹڈی کا جو نام ہے وہ ہے لسانیات. دیکھیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ انگلش اسٹڈیز کے دو ایسپیکٹس ہیں، یا دو برانچز آپ کہہ دیں، اور دو اسپیشلائزیشنز کہہ دیں. ایک ہے ادب اور ایک ہے لسانیات. تو میں لسانیات کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ادب کی اہمیت کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو بھی ادب ہے کسی بھی زبان میں وہ لکھی جاتی ہے کسی زبان میں. تو زبان تو ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا، اب ٹول کی اردو بھی مجھے نہیں آتی انفارچونیٹلی، ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کو انٹرفیرنس بولتے ہیں. جی، انٹرفیرنس بول سکتے ہیں نا، کہ باقی زبانوں کا جب آپ کی زبانوں پہ اثر آئے، اور جو اس زبان کی اپنی جو پہچان ہے، اپنی جو شان ہے، اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ آ جاتے ہیں. اور اس میں ربنائزیشن کا بھی بہت رول ہے. جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے بچوں کی زبان میں مختلف زبانوں کی آپ کو جھلک ملتی ہے، لیکن اس سے جو ایک خاص زبان ہے وہ متاثر بھی ہوتی ہے. تو لسانیات یا لینگویج، اسٹڈیز آف لینگویج، یہ اگر نہ ہو تو پھر ادب کی پہچان، ادب کو سمجھنا، ادب کو پھیلانا، سمجھانا، یہ یوں سمجھیں ناممکن ہو جائے گا. تو لسانیات تو اصل میں ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے جس کے وساست سے ہم صرف سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اسی کے وساست سے ہم اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور اسی کی وساست سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم جیسے لینگویج کی بات کریں، لسانیات کی بات کریں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آئے ہیں، بی ایس میں آئے ہیں، ایم فل میں آئے ہیں، پی ایچ ڈی میں آئے ہیں، کسی بھی پروگرام میں آئے ہیں، تو اگر وہ جب آپ کے پاس آئے تھے تو ان کا ایکسنٹ اور تھا، لیکن اب وہ برٹش اور امریکن اسکالرس کو سن کے تو ان کے ایکسنٹ میں کوئی چینجنگز آئی ہیں یا امپروومنٹ ہوئی ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جہاں تک ایکسنٹ کی بات ہے نا، تو ایکسنٹ پہ کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اصل میں آپ کا ایکسنٹ جو ہے نا وہ آپ کی شناخت اور پہچان ہے نا. اگر آپ کا ایکسنٹ انڈین ہے یا پاکستانی ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بہتر ہے نا کہ آپ کا ایکسنٹ برٹش ہو یا امریکن ہو. کیونکہ میری پہچان تو پاکستان ہے نا. ہاں، زبان جو ہے، اب زبان کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے. وہ کسی ضرورت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی جذباتی وہ جو اٹیچمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی بھی، جس طرح اردو جو ہے ہماری نیشنل آئیڈینٹی ہے، ہماری قومی زبان ہے نا. اور اگر میرا تعلق کسی پوٹوہاری لینگویج کی بیک گراؤنڈ سے ہے تو وہ پوٹوہاری زبان میری شناخت ہے. اب میری شناخت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پشتو میری شناخت ہے. کیونکہ وہ میری زبان ہے. تو لیکن میری سے جب بات ہماری زبانوں پہ جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے. اگر پشتو میری زبان ہے تو پنجابی بھی میری زبان ہے، اردو بھی میری زبان ہے. پاکستان میں جتنی بھی بولی جانے والی زبان، یہ ہماری زبانیں ہیں. تو یہ تو وہ جوڑ کے رکھنے والا بہت بڑا ایک عنصر ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے.
آپ انگریزی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں. جب میں اردو بولتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اردو میں ایکسنٹ ہے, وہ پشتو کا ایک ایکسنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ میری پہچان ہے نا. تو اسی پہچان کو آر نہیں محسوس کرنا چاہیے, اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, اسی پہ فخر کرنا چاہیے. اور آتے ہیں اسٹوڈنٹس, ظاہری بات ہے وہ 4 سال یہاں پہ پڑھتے ہیں, تو جو انگریزی کے سکلز وہ لے کے آتے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں 4 سال میں. جہاں تک ایکسنٹ کا تعلق ہے تو اس کے لیے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ اگر کہیں ابراڈ آپ سفر کرتے ہیں یا آپ کو چانس ملتا ہے, اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہاں, ڈیجیٹل دور میں آپ اپنے ایکسنٹ پہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مختلف قسم کے سورسز ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, ایون یہ بھی اس پہ اسٹڈیز بھی موجود ہیں. جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں زیادہ اور وہ انگلش میں کارٹون دیکھتے ہیں, تو وہ جس ایکسنٹ یا وہ امریکن ہے یا برٹش ہے تو وہ ایکسنٹ وہی ایکوائر کر لیتے ہیں. تو ایکسنٹ کے لیے اس ماحول کا ہونا ضروری ہے, سیٹنگ کا ہونا ضروری ہے, لیکن ایکسنٹ کا ہونا بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے. اس پہ ہمیشہ فخر کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو آن کرنا چاہیے, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ شعبہ انگریزی ادبی تھیوری اور تنقید کی تعلیم کا احاطہ کیسے کرتا ہے؟ کیا شعبہ انگریزی میں کوئی خاص نظریاتی فریم ورک موجود ہیں جن پر زور دیا جاتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے ادبی تحریک کا, تو دیکھیں میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں, جو بھی تحریک ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ بنیاد کا کام کرتی ہے, وہ آپ کو فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے, اور اس کے بعد باری آتی ہے تنقید کی. تو یہی جو تحریک ہے جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں, اسی بنیاد کو لے کے لوگ اپنا ایک تنقیدی جو جائزہ ہوتا ہے, ایک تاثر ہوتا ہے, وہ دیتے ہیں. اور یہ جو احاطہ ہے, باؤنڈریز جس کو ہم بولتے ہیں, یہ تحریک آپ کو یہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے. اب مختلف قسم کی تحریز ہیں, میں آپ کو 1-2 کی ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں فیمنزم, یہ ایک موومنٹ بھی تھی اور ایک تحریک بھی ہے. اسی طرح کلونیلزم اینڈ دین پوسٹ کلونیلزم, یہ ساری. اسی طرح فارملزم, یہ فارم سے سٹارٹ ہوا تھا, فارملزم سے سٹارٹ ہو کے پھر اسٹرکچرس کی بات آ گئی, اسٹرکچرلزم اینڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم, ڈیکنسٹرکشن, یہ ایک سلسلہ ہے. یہ ساری جو ہے نا تحریز, یہ بنیاد ہیں. اب انہی بنیادوں کو لے کے جتنے بھی جو ہماری ادبی یہ موضوعات ہیں یا ہماری کتابیں ہیں یا کوئی بھی ٹاپک ہے, کوئی بھی موضوع ہے, اس کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے اس کے خصوصیات اور اس کی کمی اور آگے کیا کیا جا سکتا ہے, تو ان ساری چیزوں کی بنیاد تحریک ہی ہے. اور اگر تحریک نہ ہو تو پھر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اگر ایک بلڈنگ ہے, ایک عمارت ہے, اس کی بنیاد نہ ہو تو پھر تو عمارت کھڑی کرنا بھی شاید ناممکنات میں, اگر ہو بھی جائے تو بنیاد کمزور ہو تو وہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہے گی. جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی خاص نظریاتی فریم ورک, تو یہ ایک میں نے ابھی آپ کو بتا دیا, یہ مختلف ادوار میں مختلف قسم کے اپروچز آتے گئے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے کے اپروچز تھے وہ ختم ہو گئے, نہیں, یہ ایک عمارت بنتی گئی, تحریک کی ایک عمارت بنتی گئی, فارم سے لے کے اینڈ تک کرٹیسزم اور ڈیکنسٹرکشن, اور یہ ساری چیزیں اب ریوائیو بھی ہو رہی ہیں. اب تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تحریک اب اتنی وسعت اختیار کر گئی ہے کہ اب اس میں ہم ماحول کو بھی لے آئے ہیں, ماحولیات کو بھی لے آئے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کو بھی اس میں لے آئے ہیں, ہم شاید کوئی شعبہ زندگی کا ایسا پہلو ہو جو اب تحریک میں نہ آیا ہو. کیوں یہ ساری چیزیں تحریک میں آتی ہیں؟ کیونکہ تحریک ہے بنیاد, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اب وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ضروریات سامنے آتی ہیں تو وہ تحریک کا حصہ بنتی جا رہی ہوتی ہیں, پھر انہی پہ تنقید ہوتی ہے, پھر ان کی افادیت, ان کے نقصانات. آج کل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, اب جو ایک نئی بحث ہے, یہ جو الیکٹرانک وہیکلس جو آئے ہوئے ہیں نا, جس کو برقی گاڑیاں آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں. اب
اس پہ جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو 1-2 دن پہلے وہ ایک گاڑی لانچ ہوئی، کوئی 1150 کلومیٹر کی رینج ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیبیٹ چل رہی وہ یہ ہے کہ آیا یہ واقعی ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے یا ماحول پہ اس کے منفی اثرات بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تیری کا حصہ ہیں اور یہ ساری چیزیں تیری سے ہی آگے آ کے وہ اس پہ تنقید ہوتی ہے اور اس کے دونوں مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ہماری زندگی پہ اس کے جو اثرات ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو ایک مخصوص ایک فریم ورک ہے، واقعی ہے، اور اس فریم ورک کے بہت چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جس سے یہ فریم ورک کی پوری جو بلڈنگ ہے یا ایک عمارت کھڑی ہے. سر آپ ابھی بتا رہے تھے کہ تھیوری جو ہے وہ بیس ہے، تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بیس جیسے اب کچھ اسٹوڈینٹس ہیں کہتے ہیں اگر آپ کو انگلش بولنی ہے تو آپ کو بیسکس پتہ ہوں، ٹینسز کے ہیں اور سب کچھ پارٹ آف اسپیچ وغیرہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو کبھی آپ کو ایسی بھی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی ہے کہ اسٹوڈینٹس آئیں اور ان کو انگلش کی بیسکس بھی نہیں پتہ، تو ان کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹیکل کیسے کیا؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اسکولنگ بیک گراؤنڈ پہ. اگر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میری اسکولنگ بیک گراؤنڈ بہت ہی ایک پسماندہ بیک گراؤنڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو میں نے بھی چیزیں فیس کی ہیں اور اسکول میں وہ رٹا لگانا، وہ چیزیں یاد کرنا، ٹینسز یاد کرنا، ناؤن کیا ہے، پروناؤن کیا ہے، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، وہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ یہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ یہ جو کنونشنل سکولز ہیں دیہاتوں میں ان میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. اسی طرح آپ کو ہم اس کو پہاڑے بولتے تھے، یہ ٹیبلز جو ہیں وہ ہمیں یاد کرائے جاتے تھے. اس میں ہمیں کوئی اسکیم نہیں بتائی جاتی تھی کہ یہ اسکیم ہے اور اس کے تھرو یہ آگے ہے، تو اس میں اسکیم نا. تو اسی طرح جو ٹینسز ہیں یا گرامر ہے یہ اصل میں تو ایک میکینزم ہے نا، یہ ایک سسٹم ہے. اب اس سسٹم کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت شاید وہ اتنے سکلز نہیں تھے لوگوں کے پاس یا ٹیچرز میں بھی اتنے وہ ٹرینڈ نہیں تھے. ہم آج بھی یہ فیس کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ تر وہ رٹا کی بنیاد پہ چیزیں پڑھائی گئیں، یاد کرائی گئیں، نہ کہ پڑھائی گئیں. حالانکہ اگر آپ اس کو سسٹمیٹیکلی لیں تو وہ ایک یونٹ جب ختم ہوتا ہے دوسرے کے لیے رستہ کھل جاتا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک چین بن جاتا ہے. وہ چونکہ ہے نہیں تو بچے آتے ہیں، ان کو مسائل ہوتے ہیں، ہمیں بھی ہوتے ہیں. میں بھی اگر ابھی کوئی چیز لکھ دوں تو اس میں 10 غلطیاں نکل آئیں گی. اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری مادری زبان تو نہیں ہے نا، یہ تو ہماری دوسری یا تیسری لیول پہ کوئی زبان ہے جس کو ہم L2 بولتے ہیں. تو اب L2 بھی 2 قسم کے ہیں، ایک ہے آپ کی فارن لینگویج اور ایک ہے آپ کی سیکنڈ لینگویج. اگر یہ زبان آپ کو اسکول میں بھی ملے، گلی محلے میں ملے، گھر میں ملے، 3 زبانیں اور 4 زبانیں ہوں تو ساری زبانیں آپ کو آ جاتی ہیں. کیونکہ ہم یہ کتابوں سے سیکھتے ہیں، ٹیچر سے سیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ساری پرابلمز آتی رہتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ حل ہو جاتی ہیں. اور پھر بھی ہمیشہ چونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے تو اس میں غلطی کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے، غلطیاں اس میں ہوتی رہتی ہیں. اور غلطی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. اور ایون نیٹو اسپیکر سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر ہم تو ہمارے لیے تو یہ کوئی نیٹو لینگویج تو نہیں ہے نا. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے بہت ساری چیزیں آج انگریزی زبان کے بارے میں بتائی ہیں. سر ہمارے سامعین کو بتائیے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں کون سے مخصوص کورسز پڑھائے جاتے ہیں. نیز یہ بھی بتائیے گا کہ انگریزی ادب اور زبان کی تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے. شکریہ. اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے، ابھی میں یہاں پہ اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں ہم پہلے میں پروگرام کی بات کروں گا. 4 قسم کے پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں. ایک ہے ہمارا BS انگلش، جس میں آپ ادب کے کورسز بھی پڑھتے ہیں اور لسانیات کے کورسز بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم MPhil انگریزی ادب، انگلش لٹریچر، اور MPhil انگلش لنگوسٹکس یعنی انگلش لینگویج کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ ہم آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم
PhD بھی آفر کر رہے ہیں لسانیات میں، لنگوسٹکس میں. یہ 4 پروگرام اس وقت ہمارے اس کے ایڈمیشنز جاری ہیں. تو آپ FM پنجاب رنگ کی وساطت سے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں، ہمارے ان پروگرامز کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری جو کوالیفائڈ اسٹاف ہے، فیکلٹی ہے اور ٹیچرز ہیں، جس میں فارن کوالیفائڈ بھی ہیں، لوکل کوالیفائڈ بھی ہیں، ان کی مختلف اسپیشلائزیشنز ہیں. تو آپ انشاءاللہ ایک ایسی ڈگری لے کے جائیں گے جو آپ کو آنے والی زندگی میں بہت کام آئے گی. جہاں تک تعلق ہے مخصوص کورسز کا، تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے کورسز ادب سے لے کے لسانیات تک، اور اس کے علاوہ جو ہمیں زندگی میں اور جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ سارے کورسز اس میں شامل ہیں. اس میں انگریزی ادب تو ہے ہی ہے، لسانیات بھی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹنگ کے کورسز ہیں، IR کے کورسز ہیں، اور زبان کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کے کورسز ہیں، جس طرح کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہو گیا. ہم انتھروپولوجیکل لنگوسٹکس جیسے کورسز بھی پڑھاتے ہیں. مختلف جانرا اس کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے، اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو کیسے انالائز کیا جاتا ہے. اور ہمارا فوکس یہ بھی ہے، چونکہ دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم زیادہ تر کورسز وہ پڑھائیں جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے ڈیجیٹل نیڈز ہیں یا ڈیجیٹل سکلز ہیں اس پہ فوکس زیادہ ہو، تاکہ فیوچر میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو زیادہ کریئر کے مواقع ملیں اور وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکیں، خواہ وہ کانٹینٹ رائٹر بننا چاہیں یا کوئی جاب کرنا چاہیں یا اپنا کوئی اسٹارٹ اپ کرنا چاہیں. جو بھی کرنا چاہیں وہ اتنے امپاورڈ ہوں، ہماری بچیاں اتنی امپاورڈ ہوں کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوں. ہاں، جہاں تک میرے نقطہ نظر کی بات ہے انگریزی ادب اور زبان کی تعلیم کے حوالے سے، تو اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ کسی زبان کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو اس زبان کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ زبان آئی کہاں سے ہے، کتنی پرانی زبان ہے، یہ پہلے کیسی تھی، اب کیسے ہے، اور اگر اب اس میں کوئی چینج ہے تو اس میں کیا ایسے عناصر جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. میں نے 2-3 ابھی آپ کو بتائی بھی ہیں کہ جس طرح لینگویج پریفرنسز ہو گئے، لوگ اگر اس کو بولنا چھوڑ دیں تو زبان خراب ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو شہری آبادی ہے، اربنائزیشن ہے، اس کا بھی کافی اس میں رول ہوتا ہے، اس سے بھی لینگویج پہ اثر پڑتا ہے. ٹیکنالوجی آ گئی، مکسڈ کائنڈ آف جو سیلیبس ہیں اس سے بھی چیزیں کافی لینگویج پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ کوئی بھی ادب، خواہ وہ انگریزی ادب ہے، اردو ادب ہے یا سرائکی ادب ہے، کسی بھی زبان کا کوئی ادب ہے، وہ سارے ایک جیسے اہم ہیں. کسی بھی زبان کی ادب یا کسی بھی زبان کی اہمیت کو رد کرنا تو دور کی بات، اس کو کم نظر سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. ساری زبانیں، ساری زبانوں کی ادب، لٹریچر وہ اہم ہے، اور ہمیں انگریزی ادب کے ساتھ ساتھ، چونکہ انگریزی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ہماری آفیشیل لینگویج ہے، یہ ہماری ضرورت ہے مارکیٹ میں، تو انگریزی ادب اور انگریزی زبان سیکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبانیں سیکھنی بھی چاہیے، بولنی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے، اور جو ادب ہے وہ لکھنا بھی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ طالبات کو بامعنی مباحثوں اور تنقیدی تجزیے میں مشغول رکھنے کے لیے آپ کون سی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ہماری یونیورسٹی الحمدللہ میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں نہ صرف یہاں پہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں صرف ہم ایکیڈمکس کی حد تک اپنی اسٹوڈنٹس کو نہیں رکھتے، ہماری مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں، لٹری سوسائٹیز ہیں، ہماری ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ورک شاپس ہیں، سیمینارز، اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں
مختلف قسم کی ایکسپرٹیز ان کی ہوتی ہیں. کسی کا ڈیجیٹل لٹریچر میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, کسی کی زبان میں ہوتی ہیں, کسی کے ادب میں جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں اس میں ہوتی ہے, تو ہم ان کو بھی بلاتے ہیں. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایون اسپورٹس میں بھی ان کو انکریج کرتے ہیں. اسپورٹس میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور انعامات بھی وہ جیت چکی ہیں, پوزیشن بھی وہ جیت چکی ہیں. تو چونکہ تعلیم صرف اور صرف کتاب کی حد تک نہیں ہے, آپ کو ایک کیمپس کے اندر یا کیمپس کے باہر ایسے مواقع ملنے چاہیے جو آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت میں وہ نکھار لے آئیں, وہ اسکلز لے آئیں کہ آپ اس کے بعد گریجویشن کے بعد فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو بھی زندگی آنی ہے اس میں آپ کے پاس ایسے اسکلز موجود ہوں کہ آپ اپنی زندگی ایک اچھے شہری کی حیثیت سے گزار سکیں اور معاشرے کو کچھ آپ مثبت کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گفتگو کے سلسلے کو ایسے ہی آگے بڑھاتے رہیں گے, لیکن ابھی اپنے نئے جڑنے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہونے والے داخلوں کے حوالے سے منعقد کیا گیا. اگر آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لکھیے اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنا مختصر سا پیغام اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. ہمارا نمبر ہے 033392915323. سر آپ سے میرا سوال ہے اور آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کیا شعبہ انگریزی جو ان سے اس میں ڈرامہ اور پرفارمنس اسٹڈیز سے متعلق بھی کورسز نصاب کا حصہ بنائے جاتے ہیں؟ جی, اس میں ایسے کورسز ہیں جس میں پرفارمنس بیسڈ اسٹوڈنٹس وہ پلے ہوتا یہی, کیونکہ ہم تو مختلف کورسز ایسے پڑھاتے ہیں. پھر اس میں کچھ کورسز ایسے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس خود وہ پلے پرفارم بھی کرتے ہیں اسٹیج پہ, اور وہ نہ صرف ان کی وہ جو تخلیقی صلاحیت ہوتے ہیں اس کو وہ نکھارتی ہیں, بلکہ ان کو ایکسپریشن کا موقع بھی مل جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ اسٹیج کا ایک خوف ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں یا پرفارمنس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یا بہتر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارا ہم اس میں دیکھتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا شعبہ انگریزی کی ادبی تنظیموں یا ثقافتی اداروں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز موجود ہیں جو طالبات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں؟ جی بالکل, ہمارے مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ بھی کافی ساری ادبی تنظیمیں ہیں. اس کے علاوہ جس طرح لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ریگولرلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو ادبی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. ہمارے MOU بھی ہیں مختلف اداروں کے ساتھ. فرض کریں ریڈ فاؤنڈیشن ہے تو وہ انٹرنشپ آفر کرتی ہیں. اسی طرح جو ہمارا ای روزگار ایک تھیم ہے وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا وہ مظاہرہ کرتی ہیں اور ان کو موقع بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کانٹینٹ رائٹنگ میں ہیں, اور ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیچنگ سے ان کا تعلق ہے, وہ مختلف کام بھی کر رہی ہیں. ایسے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرپرنور ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں, وہ اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی اسٹڈیز بھی کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا شعبہ انگریزی ادب اور زبان کے مطالعے میں عالمی اور کثیر الثقافتی نقطۂ نظر کا کیسے احاطہ کرتا ہے؟ دیکھیں, اس کا تو میں پہلے بھی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب چیزیں اتنی وسعت اختیار کر گئی ہیں, وہ واسنس آ گئی ہے کہ آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کلاسکس کا, جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں, اور آج کے دور کی جو ضروریات ہیں جو ڈیجیٹل ایرا ہے, اور اب تو وہ جنریشن الفا کی باتیں ہو رہی ہیں. جو آج کل کی جنریشن ہے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دی, جس طرح ایک ٹرم یوز ہوتا ہے, ایک جانرا ہے اس کو بولتے ہیں فلیش فکشن. یعنی اب اس جنریشن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے وہی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کسی چیز کو دے دیں. نہیں, وہ ان کے سامنے اسکرین ہے اور اسکرین پہ
کچھ وقت کے لیے ایک چیز آتی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ جو ٹرینڈز ہیں, یہ جو ضروریات ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ہم زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ آج کل کی جو ڈیجیٹل نیڈز ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو لنک کریں, ٹیلی کر لیں, اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے ٹرین کریں, ایسے پڑھائیں کہ ان کو جو آج کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں, اور ان کے پاس جو وہ انگریزی ادب یا لسانیات کی اسٹڈی کا جو ایک اس کی جو ایک خوبصورتی ہے, اس کی جو ایک ضرورت ہے, جو ایک کرکس ہے, وہ بھی ان کو پتہ ہو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ انگریزی کی طالبات کے لیے انٹرنشپس, ورک شاپس یا اور کوئی ایسے لرننگ کے مواقع دستیاب ہیں؟ جی بالکل دستیاب ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس آخری جو سال ہوتا ہے ان کا 7th اور 8th سیمسٹر میں وہ عموماً انٹرنشپس وہ کر لیتی ہیں. پہلے تو یہ آپشنل تھا, اب BGC کی طرف سے وہ پروجیکٹ ہو گیا, کیپسٹون پروجیکٹ, تو اب وہ ان کی ڈگری کا حصہ بھی بن گیا ہے. وہ انٹرنشپ کرتی ہیں, مختلف شعبۂ زندگی میں کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اسکول میں جا کے پڑھائیں. ہماری اسٹوڈنٹس کال سینٹرز میں بھی کر رہی ہیں اپنی انٹرنشپ. اس کے علاوہ مختلف قسم کے آفیسز میں اپنی انٹرنشپ کر رہی ہیں, مختلف فاؤنڈیشنز کے ساتھ وہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کچھ یہ جو رفاہی ادارے ہیں ان کا بھی وزٹ کیا ہے, ادھر ان کو پروگرامز بھی بنا کے دیے ہیں, کورس پروگرامز, اور ایکیڈیمکس میں بھی ان کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, بلکہ یہ کورس ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ کوئی پریکٹیکل پروجیکٹ کرتے ہیں. سٹیزنشپ کا کورس ہے, اس میں وہ جا کے یہ 1-2 سال سے ہم اس میں راشن ڈرائیو بھی ہو سکتا ہے, اس میں کلینلنس ڈرائیو, اس طرح جو ہماری سیوک رسپانسبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں, اور پھر پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے وہ کام بھی کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ آپ شعبہ انگریزی میں طالبات کے لیے دستیاب تحقیقی مواقع کون کون سے ہیں, ان کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں. جی اس پہ میں پہلے بھی شاید بات کر چکا ہوں. اس وقت ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں وہ 4 مختلف قسم کے پروگرام ہیں. اس میں لینگویج کے بھی پروگرام ہیں, لٹریچر کے بھی پروگرام ہیں. تو ان کے لیے جو تحقیقی مواقع ہیں وہ بڑے وسیع ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت فیکلٹی موجود ہے ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں, ان کی ایکسپیرینس, ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے وہ مختلف ہے. جس طرح میرا ہے لینگویجز اور آئیڈینٹی کے حوالے سے ہے, اسی طرح کارپس لنگوسٹکس ہے, ہمارا ڈیجیٹل لٹریچر ہے, گرین اسٹڈیز بھی ہیں. تو اس کے علاوہ لینگویج میں جو آج کل ٹیکنالوجی والے ٹرینڈز ہیں, لینگویج اسسٹڈ لینگویج ٹیچنگ, ساری ٹیکنالوجی اسسٹنٹ لینگویج ٹیچنگ یا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جتنی بھی ریسرچ کے مواقع ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں. تو میں کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں کہ وہ سارے مواقع ہمارے پاس موجود ہیں جو ایک اچھے ادارے کے پاس ہونے چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دیں کہ اس ڈگری کے بعد اسٹوڈنٹس اپنا پروفیشن یا کریئر کس کس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک کریئر کا تعلق ہے تو اب میں دوبارہ BS کی بات کروں گا. BS کا جو کیریکولم ہے وہ اب اتنا آل انکمپسنگ اور اتنا ڈائیورس ہو گیا ہے کہ اس میں ہر فیلڈ کے کورسز ہیں. لیکن چونکہ ان کو ڈگری ملے گی انگلش لینگویج اور لٹریچر میں, تو اگر وہ صحیح معنوں میں وہ ساری چیزیں پڑھ لیں ہمارے گریجویٹس, تو وہ کانٹینٹ رائٹرز بھی بن سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ اس سے کوئی ناول نگار بھی پیدا ہوں, ڈراماٹسٹ بھی پیدا ہوں. اسی طرح پوئٹری ہے, آج کل ٹرینڈ ہے یہ انسٹا پوئٹری, اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ پہلے یہ تھا کہ یہ ایک سوچ تھی کہ شاید انگریزی پڑھ کے آپ صرف ٹیچر بنیں گے. تو اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دوبارہ بھی میں بتانے لگا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں جانے کے قابل ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کوئک اوور ویو دیجیے گا کہ انگریزی میں شعبہ انگریزی میں آپ لوگ ٹیکنالوجی اور جدید تدریسی آلات کو کیسے نصاب کا حصہ بناتے ہیں؟ دیکھیں, میں ہماری ایک بالکل ہمارے کریکولا کا یہ حصہ ہے, نصاب کا حصہ ہے,
اور ہمارے پاس سہولیات بھی سارے موجود ہیں. چونکہ میں پورے اس پروگرام میں ایک بات بار بار میں کرتا رہا ہوں، اور وہ ہے ٹیکنالوجی. چونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے رہنا ناممکن ہے. سروائیول کے مسائل ہیں، تو ہمارے اکثر جو ہمارے کورسز ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس اسمارٹ کلاس روم ہیں، ہمارے پاس لیبز ہیں، ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریری ہے. وہ ساری سہولیات یہاں پہ موجود ہیں جو اسٹوڈنٹ کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں گی، اور وہ یہاں سے جب فارغ التحصیل ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کامیاب زندگی آگے ان کا انتظار کر رہی ہے. جی سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک مختصر سا پیغام دے دیجیے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایف ایم پنجاب رنگ میں مدعو کیا، مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اسی فورم سے میں اپنے جو ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میسج دوں گا کہ آپ ضرور آئیں. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی انگلش ڈپارٹمنٹ کے جو پروگرامز ہیں، خواہ وہ BS پروگرام ہے، خواہ وہ M.Phil یا PhD پروگرام ہے، اسے جوائن کریں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم ایسی ٹریننگ دیں گے، ایسی ڈگری دیں گے جو آپ کو آنے والی زندگی میں کامیابی دے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ایک انتہائی اچھی جگہ ہے، ایک محفوظ یونیورسٹی ہے، اور اس میں ہر وہ سہولت موجود ہے جو آپ اپنی بچیوں کو دینا چاہتے ہیں، اور اچھی تعلیم دینے کے حوالے سے جو بھی آپ کے وہ مقاصد ہیں وہ یہاں آپ کو مل سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی تو سامعین، ہم ڈاکٹر صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اپنی ہوسٹ جویریہ شفیق، ہمارے آج کے مہمان پروفیسر ڈاکٹر روح الامین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.